بکری مر چکی، حالانکہ شیر اسے کچھ نہیں کرے، لیکن بکری مر چکی۔ خواب میں شیر دیکھ لیا تو مطلب یہ بالکل جسے انگلش میں کہتے ہیں باٹم، ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے آخری جملہ جو اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کو یہ بابا حضور نے لکھا ہے تو صاحب حال نے فکر میں تو اس فکرے کی ڈیپتھ بھی جو ہوگی نا وہ اس کے مطابق جو ہوگی اس بندے نے لکھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے تو اس کی جو گہرائی ہے وہ ایسی ہوگی جیسے خود اللہ کا مقام ہے، تو کوئی بابا جو جملہ لکھی ہے اس کی گہرائی بھی ایسی ہوگی جیسے صاحب حال کی اپنی گہرائی، اور صاحب حال کی گہرائی جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان ہے، اگر اس کو مولا علی کی زیارت ہو پھر اس کا حال کیا حال ہے۔ یہاں بکری کا مطلب انسان ہے اور شیر کا مطلب مولا علی۔ یہ خواب کی بات ہو جس کو مولا علی نے خود آ کے بیعت کیا اس بندے کا کیا حال ہے۔ جس بکری کو شیر نے آ کے خود بیعت کیا ہو تو اس بکری کا کیا حال ہے، وہ پھر وہ حال بکری کا جو حال ہے نا اسے پھر صاحب حال سبحان اللہ۔ اس سرکار کی جس کو زیارت ہوتی ہے۔ مولا علی کا مطلب ہے کہ کسی بھی آپ ہستی کا ہی نام لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ مولا علی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں نے مولا علی کا نام کہا۔ کسی بھی ہستی کی کسی کو زیارت ہو جائے تو وہ بندہ پھر وہ نہیں رہتا۔ مقصد یہ اس محفل کا عام طور پہ جو محافل ہوتی ہے نا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کل ہم نے ایک مقصد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس محفل کا مقصد جو آپ نے کرسو کی ایک بڑی بات بتا سکتے، یہ ایسی میسج کی ہم نے جو چینل بنایا وہ ہر چینل کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے جو چینل بنایا نا 303 خادم مشرق، اس چینل کا جو ہے کوئی مقصد نہیں، اس کے ویورز کتنے اس کے 18 اس کا اگر کوئی مقصد ہے وہ تو وہ یہ ہے کہ بابا حضور کی کچھ باتوں کو محفوظ کر دیں۔ 303 کا کیا مطلب ہے؟ جی 303 کا کیا مطلب ہے؟ 303 کا پاس آپ یہ نہ پوچھتے۔ مبشر نے مجھے کہا، میں نے اس کا نام رکھا تھا خادم-e-Wasif اس چینل۔ مبشر نے کہا کہ اس سے پہلے اگر کوئی ڈیجٹ لگا دیا جائے تو اس کو سرچ کرنا آسان ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ خادم کا لفظ لکھے نا تو 2000 ویب سائٹ کھولتے ہیں۔ خادم سرکار پہ بھی بہت سی کھولتے ہیں، واصف علی واصف کریں تو وہ تو پھر ساری دنیا کھول دے گا نا۔ اس لیے اس کے پہلے نا کوئی ڈیجٹ لگا تو اس نے پوچھا، میں یہ پوچھا مبشر محبت ہے اور مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں نے کہا جی کیا ڈیجٹ لگا ہے، میں نے کہا 303 لگا، تو اس نے کہا جی 303 کا کیا تو وہ یہ مبشر نے مجھ سے سوال پوچھا تھا ایک دفعہ کہ واصف علی واصف میں بتائیے کیا واصف 2 دفعہ کیوں آتا ہے اور اس کا جواب ابھی میں نے نام فرمایا تھا سیمینار میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کا جواب میں سیمینار میں تو اب تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے کسی سیمینار میں بلایا جائے۔
وہ ہے نا، یہ طریقہ یہ ہے کہ سیمینار میں ایک بندے کو ایک دفعہ جانا شروع کر تو اس میں کسی پہ میں تنقید تو سیمینار میں ہر دفعہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے لوگ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بہت ریئر عام طور پر ایک بندہ اور اس لیے اب سیمینار کی جو گنجائش نہیں ہے وہ میں اس لیے میں 303 کا مطلب پھر یہیں پہ بتا تو 303 کی ایک رائفل ہوتی تھی 303 انگلش میں نا زیرو کو ناٹ بھی کہتے 303 ایک رائفل ہوتی تھی اور یہ ڈبل بیرل رائفل ڈبل بیرل سمجھتے دو نالی رائفل یہ بات جو ہے نا میں یہ بابا تنقید کی کہ جو بات جس سے ملی ہو اس کا ضرور حوالہ دینا چاہیے اشفاق احمد صاحب سے بابا حضور کو یہی تھا کہ وہ بابا حضور کی باتیں دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس کی تو وہ جیسا بھی بندہ تھا وہ لیکن یہ بات میں نے خان عبد الولی خان سے کہ میں اس کا نام بھی لے جیسا بھی بندہ تھا لیکن وہ بات جو ہے وہاں سے ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ کے نزدیک سارے انسان ایک جیسے پیار اس نے اگر کوئی بات کی ہے اور وہ کیا ہے کہ علم و حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے بلکہ مزید اگر آپ اجازت دیں جی تو بتائیں ادرائے تفنن وہ حافظ شیرازی نے نا دیوان میں وہ ایک فتر یزید کے مصرع کی لی یزید پلید کا شعر ہے الا ایھا الساقی ادر کا حسن و ناولا اس کو حافظ شیرازی اپنے دیوان اپنے کلام میں لائے تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ محب اہل بیت تو اس پلید کا جملہ آپ نے کیوں لیا تو یہ اس کو خان عبد الولی خان جو ہے وہ مرحوم تو مسلمان تھا اللہ اس پر اسے ہٹ کے بات ہے حافظ شیرازی نے یہ جواب دیا کہ میاں تم میرے اوپر رنج کیوں ہوتے ہو میں نے دیکھا کتے کے منہ میں مجھے ہیرا نظر آیا تو وہاں سے میں نے لے لیا اور اس سے حدیث حدیث پاک الحکمت ضالۃ المومن فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے گمشدہ چیز اب ضروری نہیں ہے مخصوص جگہ ہو جہاں سے بھی وہ ہتھیار بندے کو لے لینی چاہیے کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں گم شدہ چیز ہے کہ اگر چوری شدہ چیز بھی آپ وہ لے سکتے ہیں آپ کا حق ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی کا گم شدہ کیا شدہ تو باقی یہ 303 پہ پھر آتا وہ جو کتے منہ کے منہ میں ہی سے نہ ایک واقعہ سنا کیونکہ یہ بابا حضور کی محفل سے میں نے سیکھا ہے آپ نے کہانی بھی سنی سبحان وہ ایک گدا چڑھنے والا کمار تھا اس کو ایک ہیرا ملا اس نے نہ اس کو جانے اس نے اپنے گدے کے گردن میں ڈالا اور یہ خوبصورت ہے وہ اتفاق سے ایک جوہری کی اس کے نظر پا تو اس نے جو ہے اس کے کہا کتنے کا بیچا اس کو مثلا کہا 100 روپے 200 روپے اس نے وہ دے کے اس کو ہیرا پہ تو ہیرا جو جوہری کے ہاتھ میں آیا نا تو وہ ٹوٹ گیا آپ کو پتا ہے ہیرا بڑا نازک ہے ٹوٹ گیا تو جوہری نے پوچھا کہ تم کیوں ٹوٹ گیا تو ہیرے نے جواب دیا کہ وہ تو کمہار تھا وہ میری قدر و قیمت نہیں جانتا تم تو جوہری تھے تم تو میری قدر و قیمت جانتے تم نے مجھے اتنا سستا خریدا تو اس ڈبے میں اللہ اللہ اللہ